بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوان بچوں اور میری محترم معظم مکرم ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اس دین و دنیا کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے اور اللہ کی دین کے ساتھ رکھے۔ جیسے کہ ہم نے الحمدللہ پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے۔ دین جو ہے اس بات پر مبنی ہے کہ انسان خود بھی اپنی فلاح کی تلاش میں ہو اور دوسرے انسانوں کی فلاح بھی اس کی کنسرن ہو اور اس کی غایت فکر ہو۔ تو الحمدللہ آج اس سلسلے میں بات چیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان شریف کے قریب تر آتے جا رہے ہیں اور قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اس وقت الحمدللہ رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس مہینے کے بارے میں کہ اس میں کیا اہم ترین واقعات رونما ہوئے، اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جستجو اور تمنا کیا ہوتی تھی، اور ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ اور آج میرے ساتھ الحمدللہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ میرے رفیق اور محترم دوست اور میرے شہر کے ساتھی حضرت مولانا علامہ محمد اسلم زاہد صاحب، نائب صدر جمعیت علماء برطانیہ اور جو ہے اس ملک کے مائناز خطیب میرے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان کی بھی گفتگو سنیں گے اور ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ سیشن میں تھوڑا سا میں جیسے کہیے کیا کہ گزشتہ سیشن کی کچھ باتیں جو ایسے ہی کہ اس کو ریکپ کروں اور دوبارہ سے اس کی ری ایویلیویٹ کروں اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک کی تناظر میں اس پہ بات کروں کہ الحمدللہ پچھلے جو ہفتے کا جو سیشن تھا، چونکہ میں اس وقت اچانک سعودی عرب سے واپس آیا تھا، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، اور درمیان میں جو ویسٹ منسٹر کا اٹیک ہوا اور اس کی روشنی میں ہم نے پروگرام رکھا، اور اس میں ہمارے ساتھ کمانڈر چشتی صاحب نے بھی تھے اور ہم نے وہ پروگرام کیا۔ اس دوران ہمیں کئی فون کال بھی آئے جس میں الحمدللہ ساتھیوں نے اپنے اپنی فیڈ بیک کا اور جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس میں ہمارے ایک دوست نے بہت ہی ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی تھی، اور وہ اب اس وقت تو میں نے شاید اس کی اتنے زیادہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا، کیونکہ ہمارے یہاں میرے خیال میں ٹیلی فون کی کسی خرابی کی وجہ سے، وہ ساؤنڈ کی کسی خرابی کی وجہ سے پوری طرح سے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سلام کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو جہاں تک ہے سلام کے بارے میں، تو ہم جب بھی سلام کرتے ہیں تو سلام جیسے آپ نے سنا ہوگا، اور یہ میری عادت بھی ہے، میرے جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں یا دوسرے جو سننے والے ہیں، سامعین ہیں، یا میرے برمنگھم کے دوست و احباب ہیں، وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ہمیشہ ہم نے سلام کی جس اس کو ترویج کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ رحمت اللہ کہیں تو 10 اور نیکیاں، اور وبرکاتہ کہیں 10 اور نیکیاں۔ اب ہمارے جو پچھلے کالر تھے پچھلے ہفتے کے قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور میں ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اہم بات وہ کی کہ کچھ لوگ سلام علیکم یا السلام علیکم
تو ان ساری چیزوں کی منع آئی ہے۔ سلام علیکم نکرہ بغیر الف لام کے، جس کو ہم نکرہ اور معرفہ کے اعتبار سے لغت میں وہ کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں جو قرآن سے ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آخرت کا سلام ہے۔ تو جنت والوں کو کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، اس جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، پکار ہوگی کہ تم نے جو صبر کیا اس کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اور تمہارے لیے یہ جگہ سلامتی ہی سلامتی ہے، فنعم عقبی الدار، اور یہ تمہارے لیے بہترین جاہ استقرار ہے اور یا رہائش ہے یا مسکن ہے۔ تو بہرحال میں یہ ایک نقطہ اس کو ذکر کر رہا تھا کہ جو سلام علیکم، تو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے جو مخالفین تھے، جو منافقین تھے، وہ ہمیشہ اس طرح سے سلام کرتے تھے السلام علیکم، اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ عربی میں سام جو ہے وہ موت کو کہتے ہیں، تو یہ کہتے تھے، یہ ان کی منشا یہ ہوتی تھی کہ سلام کو ایسے گڑ مٹ کر کے کیا جائے تاکہ ان کے لیے ایک طرح سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیڈ وش یا بد دعا یا جو کی کہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی وضاحت کی اور صحابہ کرام کو اور دوسرے لوگوں کو بتایا کہ بھئی کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے۔ تو ہم جب بھی سلام کہیں ایک دوسرے کو تو یوں کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں کالر صاحب کا اس پر مشکور ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو آج ہم جس چیز پہ بات کر رہے ہیں، ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام کا جو اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے بڑا اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس موجودہ دور میں جہاں علم ترقی کر رہا ہے، دینی اعتبار سے لوگ ترقی کر رہے ہیں، دنیا کے اعتبار سے لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ قوت کے ساتھ، اور جو ہے جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلم ساری انسانیت ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اب اس صورت میں یہ ہے کہ اسلام پہلے سے ہی ایک ایسا مذہب ہے جو امن و امان، آشتی، دوستی اور انسانیت ترقی کا جو ہے وہ داعی ہے، اور اس کی کوششیں اس بات کی جو ہے نا اس بات کی شواہد قرآن کریم میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، وہاں یہ بھی کہا کہ وہ اپنے لیے بھی امن، دوسروں کے لیے بھی امن، اور جگہ کے لیے بھی امن، اور رہائشیوں کے لیے، اور بلا مذہب اور تفریق کے ان کے لیے امن کی دعا اور تمنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس سلسلے میں مکہ مکرمہ کے لیے جب وہ تشریف لائے، ابھی شہر بنا بھی نہیں، بسا بھی نہیں تھا، بھی کوئی نہیں تھا، اور قرآن کریم اس پہ گواہ ہے، اور اسلام اسی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ تو یہ جو امن کی دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ امن و امان سب کے لیے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے اس بات پہ جو ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں خواب کی تعبیر کے بارے میں، تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہ کسی ایک خاص مقصد یا کسی ایک خاص طبقے کے لیے، بلکہ فرمایا کہ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، کہ تم جو ہے 7 سال تک زراعت کرو گے، اب تمہیں جو کھیتی باڑی سے جو کچھ ملتا ہے حاصل کرتے ہو تو اسے اسی طرح اپنے خوشوں میں سنبھال کر کے رکھو، تھوڑا سا مگر تھوڑا سا جو، کیونکہ یہ مستقبل میں جو قحط سالی آنے والی ہے اس میں تمہارے لیے کام آئے گا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں میں نے ذکر کی۔ اب ہمارے ساتھ الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا محمد اسلم زاہد صاحب دامت برکاتہ ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ مولانا سے میں یہ کچھ سوالات بھی کرتا جاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے فون نمبر بھی سامنے نظر آ رہا ہے، اور آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیالات سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی مولانا کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا، میرا پہلا سوال تو یا سوال ہے یا آپ کو آپ کے خیالات کی دعوت ہے کہ جو اسلام نے جو آفاقی مذہب کے طور پر انسانیت کو ترقی دی اور امن و امان اور خیر اور فلاح، انسانیت کی فلاح کی طرف جو بلایا، اس پر آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سعادت کے موقع پر مجھے بھی دعوت دی اور اس عام موضوع پر جو آپ نے مجھے فرمایا بات کرنے کی، میں سعادت اور شرف حاصل کروں، یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہیں، اور وہ ہمارا جب قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے تو اپنا تعارف وہ رب المسلمین، رب المومنین، رب المتقین نہیں بلکہ رب العالمین کے نام سے تعارف کراتا ہے کہ میں سارے جہان کا رب ہوں۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جس کو جو چاہیے وہ دیتا ہے، اس میں وہ اپنے ماننے والوں اور غیر ماننے والوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لولا یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک دین یعنی کفر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم نہ ماننے والوں کو اتنا کچھ دیتے کہ ان کے مکان اور مکانوں کی سیڑھیاں اور چھت وغیرہ سب سونے کے ہوتے، اس سے بھی زیادہ دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آپ پوری انسانیت کی تاریخ دیکھیں، قرآن کی تاریخ دیکھیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو امتحانات میں رکھا، ان کو آزمائش میں رکھا، ان کے لیے قربانیوں کا راستہ رہا، جبکہ نہ ماننے والوں کو اللہ نے بے حساب دیا۔ نہ ماننے والوں میں ہمارے سامنے فرعون ہے جس کے پاس ہر چیز کے انبار ہیں، اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام ہیں جو کتنی مجاہدے اور محنت اور جدوجہد کے ساتھ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا رہے۔ اور اسی طرح قارون ہے نہ ماننے والوں میں، نمرود ہے نہ ماننے والوں میں، مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے کتنی جدوجہد اور قربانیاں کی۔ اس لیے کہ ماننے والوں کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، ماننے والوں کی نظر اللہ کے دین پر ہوتی ہے، ماننے والوں کی نظر جنت پر ہوتی ہے، وہ آخرت میں اللہ سے اجر لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے دنیا ان کو ملے یا نہ ملے وہ اس کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ جو جتنے اللہ کے مقرب بندے اور بندیاں ہوتے ہیں اتنے ہی وہ دنیا کے بارے میں بے رغبت ہوتے ہیں اور آخرت کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں ہمیں بتایا، اور اللہ کی صحیح پہچان اور معرفت ہمیں اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی ایک ہی تعلیمات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا اور انسانوں کو آپس میں قریب کیا، آپس میں محبت کی بات کی، آپس میں ایک دوسرے کے احترام کی بات کی، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کی بات کی، اور یہ بات ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں رہی ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک یہ رہے گی۔ اور قرآن نے اس میں تکمیل کی اور انسانی شرف کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی شرف کو بیان کیا اور فرمایا کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ مخلوق اللہ کو ایسے پیاری ہے، ایسے محبوب ہے، ایسے پسندیدہ ہے، ایسے اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتے ہیں کہ جیسے آدمی اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندے اور بندیاں ہیں جو اللہ کی مخلوق سے پیار کریں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی بات نہیں کی، فرقے کی بات نہیں کی، دین کی بات نہیں کی، بلکہ اللہ کی مخلوق کی بات کی، جس میں سب مخلوق جو ہے اس میں شامل ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو،
دنیا میں اسے زندہ رہنے کا پورا حق ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا پورا حق ہے۔ جہاں تک اللہ کے پیغام کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی آپ مثالیں دے کر اور پیار اور محبت کے ساتھ اللہ سے لوگوں کا تعلق جوڑیں، اللہ کے قریب کریں، اللہ کے انبیاء کے قریب کریں، اللہ کی کتابوں کے قریب کریں، اور حکمت سے اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی بات انہیں سمجھائیں، اور اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لائے، حق اور باطل بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اگر اللہ تعالیٰ جبر کرتا تو پھر کوئی آدمی جو ہے جو اس کو نہ مانتا اسے زندہ رہنے کا حق نہ ہوتا، جو اس کی اطاعت نہ کرتا اس کی بینائی سلب کر لیتا، اس کی سماعت سلب کر لیتا، اس کے بولنے کی طاقت سلب کر لیتا، اس کے چلنے کی طاقت سلب کر لیتا۔ معافی چاہتا ہوں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی مولانا، بہت زبردست اور اہم بات کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں نے ورحمۃ یہ اللہ۔ کہنا تھا مولانا صاحب، کچھ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں پڑھنے کے لیے جس سے مشکلات دور ہوں۔ جی میرے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے دعا فرما دیں، انشاءاللہ۔ ان کو بھی اجازت دے دیں، اور میرے ہسبینڈ وفات پا گئے پچھلے سال، ان کے مغفرت کی دعا فرما دیں، اور میرے ماں باپ اور میرے بھائی وہ بھی وفات پا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی ضرور، دعا مغفرت فرما دیں، اور خود مسلمان کے لیے دعا مغفرت فرما دیں۔ انشاءاللہ ضرور 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 انشاءاللہ۔ اوکے، جی جزاکم اللہ خیر، جزاکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی مولانا سوری۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی سمجھ کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ اپنے دین کی جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا اس پر چلنے کی دعوت دی، اور اللہ نے اپنی طاقت، جو طاقت کا سرچشمہ ہے اللہ، اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا لوگوں کو اپنا متی بنانے کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لہدی الناس جمیعا، اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے اپنی طاقت استعمال کر کے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویلی امور میں، تقدیری امور میں اپنی طاقت جب اللہ استعمال کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی آدمی جب کوئی کس کی عمر ہوتی ہے بوڑھا ہونے کا، وہ بوڑھا ہوگا، کوئی چاہے اللہ کو نہ ماننے والا بوڑھا نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کسی کو جب دنیا سے جانا ہے وہ جائے گا، اگر اللہ کو نہیں مانتا پھر بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تمہارے اوپر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، تو مرنے والے کو روک کر دیکھو اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے۔ یہ اللہ کے منکر بھی مرتے ہیں، بڑے بڑے کیوں مرتے ہیں؟ جن کے پاس سب وسائل ہوتے ہیں انہیں بھی جانا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ نے اپنی طاقت استعمال کی۔ تو کوئی آدمی اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور دین میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اس کو سمجھ دی، علم دیا، اپنا پیغام پہنچایا اور اس کی آزادی پہ چھوڑ دیا۔ لہٰذا کسی کا کوئی بھی مذہب ہے، ہمارا اسلام ہمیں پابند کرتا ہے ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ فرمایا احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ احسان صرف مسلمانوں پر کرو، احسان سب پہ کرو، انسانوں پہ کرو، اللہ کی مخلوق پہ کرو، کو جو کافر ہیں ان پہ کرو۔ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، شرافت دی، شرف دیا، عزت دی، وقار دیا۔ یہ تو بڑی محترم مخلوق ہے۔ لیکن جو ایک پیاسا کتا جو ہے وہ اللہ کی مخلوقات میں وہ درجہ نہیں رکھتا جو انسان کو حاصل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتایا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور کاد العطش ان یقتلہ، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جاتا۔ ایک خاتون جا رہی تھی، کردار کے اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں تھی، کتے کی اس حالت کو دیکھا، وہ دیکھا ایک کنواں ہے، تو وہ اس نے اپنا موزہ اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں میں اتری، پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر خوش ہوئے، اس کو جنت دے دی۔ تو ایک جنت ملے گی کہ پورے اعمال تول کے، یہ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔
ایک جنت ملتی ہے اللہ کا فضل شامل ہو جائے، کوئی ہماری نیکی قبول ہو جائے۔ اور یہ آپ اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ایسی نیکی ہے کہ ایک نیکی بھی ایک قبول ہو کر ڈائریکٹ ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ تو جب ہم نیکی کریں گے تو کسی یہ نہیں دیکھیں گے، ہم اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے۔ لہٰذا یہ دہشت گردی، قتل و غارت، ناحق انسانوں کو مارنا اور اس کے ساتھ مذہب کو شامل کرنا، یہ بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ اسلام امن کی بات کرتا ہے، احسان کی بات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بات کرتا ہے، نہ حق انسانوں کو مارنا، کوئی بھی کسی کا مذہب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کہ کسی ایک انسان کو قتل کیا اور جسے قتل کیا نہ وہ قاتل تھا نہ فسادی تھا، تو قتل کرنے والا ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو قتل کیا۔ جنہوں نے دہشت گردی کی ہمارے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے سامنے، اور 5 انسانوں کو جس دہشت گرد نے قتل کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے 5 مرتبہ ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ قرآن کریم کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ انسانوں کا ناحق قتل اور مذہب کے ساتھ اسے جوڑنا یہ بالکل مذہب کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دہشت گرد تھے اور وہ اپنے آپ کو مسلح کہتے تھے، اور قرآن انہیں کہتا تھا کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت کا دہشت گرد بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، اس وقت کا دہشت گرد بڑے اور چھوٹوں میں تمیز کرتا تھا کہ بڑا خاندان چھوٹا خاندان، لوگوں کو برابر کے حقوق نہیں دیتا تھا۔ اسلام نے اس وقت کی دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور کہا کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، وہ وقت یاد کرو کہ زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں تمہیں قتل کیا گیا۔ اس دہشت گردی کا صد و باب کیا اور یہ بتایا کہ کلکم آدم و آدم من طین، تم سب اولاد آدم ہو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا یہ تفریق مت کرو، بڑا خاندان چھوٹا خاندان، بڑے لوگ چھوٹے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ جب قریش نے یہ کہا کہ یہ بلال آپ کے پاس بیٹھتا ہے، یہ زید آپ کے پاس بیٹھتا ہے، یہ غلام آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے الگ مجلس مقرر کریں کہ جہاں ہم سردار آ کر بیٹھے، ہم وڈیرے آ کر بیٹھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کے کلام کو لینا ہے، میرے فیض کو لینا ہے، میرے رحمت کے پیغام کو لینا ہے، تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اسلام نے سب سے پہلے مساوات اور انسانیت کی بات کی اور برابری کی بات کی۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہاں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا میڈیا اور ہمارے ذمہ دار لوگ انصاف کریں، وہ دہشت گردوں کے لیے وہ نام جو انہوں نے اپنے لیے چنا وہ نہ استعمال کریں، بلکہ وہ نام جو مسلمان ان کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی اسٹیٹ ان کو کہنا، نہ وہ اسلام ہے نہ اسٹیٹ ہے کوئی ان کا۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ جو نام دہشت گرد اپنے لیے کرتے ہیں، وہ منتخب کرتے ہیں، اس نام سے ان کو بلایا جاتا ہے، تو دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک چیز سے مسلمانوں کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ شاید ایسے سارے مسلمان ہوتے ہیں، لہٰذا وہ نام ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ آپ مساجد میں آئیں، علماء کے ساتھ آئیں، ہمارے کتنے چینل ہیں سب دیکھیں، علماء بات کرتے ہیں، مساجد سے باتیں ہوتی ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور یہ قتل و غارت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو برطانیہ کے مسلمان، برطانیہ کے علماء آپ کو بتاتے ہیں، وہ بات لوگ سنیں، جائز کہ کوئی آدمی وہاں سے پیغام لے اور دہشت گردی کے راستے پر چلے اور اپنے آپ کو گمراہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے حق مذہب عمل اور سلامتی والے کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر مولانا، آپ کا یہ پیغام انتہائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انتہائی مؤثر کن پیغام ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے ناظرین و سامعین نے سنا ہوگا، اور الحمدللہ اس چیز کو ہم بار بار جو ہے اس کو دہراتے ہیں۔ ابھی ہم بریک پر جانے سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم واپس آ کر کے انشاءاللہ ماہ رجب اور اس میں جو واقعات رونما ہوئے اس پر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔